کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر على ما اصابک ان ذلك من عزم العمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم فسهل يا إلهي علينا كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله عزیزان محترم، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے اور اس کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے سے اور بحکم سراج السالکین محبوب العارفین پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب قادری، رضوی، نقشبندی، گھمکولوی دامت برکات و مالیہ یہاں پر ہم کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو کچھ ہم کہیں سنیں اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے، جو میرے کلام کو سنے، یاد کرے، اس پر عمل کرے اور اسے دوسروں تک پہنچائے۔ عزیزان محترم، آج 25 محرم الحرام 1431 سنہ ہجری ہے۔ الحمدللہ عز و جل آج کی یہ محفل اولاد کی تربیت ہمیں کس طریقے سے کرنی چاہیے، اور اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں آپ نے کیا ارشادات عطا فرمائے ہیں۔ اے کاش ہم اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ایمان کی سلامتی کے بعد اولاد کی نعمت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بندے کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے اور اس نے اس نعمت کی قدر کی اور اس نعمت کا صحیح استعمال کیا، اپنی اولاد کی تربیت صحیح اسلامی خطوط پر کی
اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں کی، انشاءاللہ عز و جل وہ اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ امام عبد الوہاب شعرانی علیہ رحمت الرحمن نے کشف الغمہ میں سرکار دو عالم علیہ السلام کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے۔ اس کا مفہوم اور خلاصہ یہ کہ جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر میں فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے برکت لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ کمزور سی مخلوق کمزور سے باہر آئی ہے، جو اس کی نگہداشت کرے گا اس کی قیامت تک مدد کی جائے گی۔ مزید فرماتے ہیں جب کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے یہاں ایک فرشتہ نازل کرتا ہے۔ وہ فرشتہ آتا ہے اور اس بچے کے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتا ہے، اور وہ فرشتہ کہتا ہے کہ خدا تجھے سلام کہتا ہے۔ لہذا انسان کے گھر میں ولادت ہو، خواہ بچہ ہو یا بچی، یقیناً اس کے گھر پر اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فرشتے آتے ہیں۔ اور انسان اگر خود نہ دیکھ سکے، لیکن ہمارا چونکہ ایمان بالغیب ہے، اور جو کچھ سرکار دو عالم علیہ السلام دیکھتے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہمیں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے پر پورا یقین ہے، اور وہ جو فرماتے ہیں اس کے بارے میں ہم یقین کامل رکھنے والے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، سرکار دو عالم علیہ السلام کا یہ فرمان بھی اولاد کے لحاظ سے بڑا اہم ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم اس خاتون سے شادی کرو جو ودود ہو اور ولود ہو۔ ودود کا معنی ہے جو خاتون الفت کرنے والی ہو، اور ولود کا معنی یہ ہے کہ جس خاتون کے یہاں بچے زیادہ پیدا ہونے والے ہوں، تم اس خاتون سے شادی کرو۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے 2050، اس واسطے کہ میں تمہاری وجہ سے دیگر امتوں کے مقابلے میں کثرت ظاہر کروں گا، اور میری امت کے افراد زیادہ ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے فرمان سے پتہ چلا کہ انسان کا صاحب اولاد ہونا یہ اس کی ایک مستقل شان ہے، پھر اس کا کثیر العیال ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ اس کی امت کی کاؤنٹنگ کا ایک حصہ ہے۔ جس کے گھر بچے زیادہ ہیں، آپ نے فرمایا کہ اس خاتون سے شادی کرو جو ولود ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس خاتون کی جو رشتہ دار خواتین ہیں ان کی اولاد سے تمہیں پتہ چل سکتا ہے، اس کی ہمشیرگان کے لحاظ سے، اس کی پھوپھیوں کے لحاظ سے، اس کی خالاؤں کے لحاظ سے، اس بنیاد پر رشتے کے وقت یہ بھی دیکھو کہ وہ ولود ہے، تو ولود ہونا اس کی ایک مستقل شان ہے اور یہ اس کی خصوصیت ہے۔ بدقسمتی ہے کہ آج کے اس دور پرفتن میں خاندانی منصوبہ بندی کی جاتی ہے، اور اس کے ذریعے امت میں یہ فتنہ پھیلایا جاتا ہے کہ صاحب بچے دو ہی اچھے۔ عزیزان محترم، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں کثرت امم کی وجہ سے میں فخر کروں گا۔ تو عزیزان محترم، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اولاد کی صحیح تربیت کرنا، سرکار دو عالم علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں تربیت کرنا، الحمدللہ عز و جل کہ وہ اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ عزیزان محترم، اولاد کی تربیت ایسی ہو کہ جب باپ کا جنازہ نکلے، ماں کا جنازہ نکلے، تو فرشتوں کا اس کو ساتھ ملے اور کہا جائے کہ دیکھو
یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے امت کو محدث دیا ہے، مفسر قرآن دیا ہے، فقیہ دیا ہے اور ایک مجاہد دیا ہے۔ عزیزان محترم، کاش ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اولاد کی صحیح تربیت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل دونوں جہانوں کی خوشیاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ عزیزان محترم، ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب رحمت برکاتہم عالیہ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ رحمت ہم پر تادیر قائم و دائم فرمائے، انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور ان کے زیر سایہ رہتے ہوئے مزید دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ والدین کی تربیت کی تاثیر کتنی ہے، اس کے لیے صرف ایک حدیث سے کافی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرۃ ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ اولاد پر جو والدین کے اثرات ہیں، ایک تو اس لحاظ سے کہ وہ اولاد انہی سے پیدا ہوئی، وہ اثرات یقیناً ہیں، لیکن بالخصوص والدین کی صحبت کا جو اثر ہے اولاد پر، کمپنی کا جو اولاد پر اثر ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر والدین کا اخلاق اچھا ہے تو اولاد پر یقیناً اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ عزیزان محترم، اگر والدین کا عقیدہ درست ہے، وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، وہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہیں، تو انشاءاللہ سنتوں کی خوشبو ان کی اولاد کو بھی عطا ہوگی۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ والدین کا کردار اچھا نہیں، ان کے اطوار اچھے نہیں، ان کی گفتار اچھی نہیں، ان کے عقائد درست نہیں، ان کے اعمال اچھے نہیں، تو یقیناً یہ اثرات بد بھی ان کی اولاد کی طرف منتقل ہوں گے۔ عزیزان محترم، اسی لیے اولاد کی تربیت میں والدین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اگر والدین کا اپنا کردار درست ہے تو خود بخود ایک بہترین سلسلہ پیدا ہو جائے گا، انہیں کسی کلاس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے، جب وہ سنتوں کے سانچے میں ڈھلیں گے، سنتوں کے ماحول میں اٹھیں گے، بیٹھیں گے، ماں باپ کو نیکی کرتے ہوئے دیکھیں گے، اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے دیکھیں گے، انشاءاللہ عز و جل وہ بھی اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ پہلے دن سے برا پیدا نہیں ہوتا، کسی بچے کا دل گندا نہیں ہوتا۔ یاد رکھ لیجئے، اگر اس کی چمک کو محفوظ رکھا جائے تو وہی بچہ کل زمانے کا غوث، قطب اور ولی بن جائے، وہی زمانے کا انقلابی ہو، وہی زمانے کا سب سے بڑا کردار ہو۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے، ابواہ یحودانہ، اس بچے کو یہودی بناتے ہیں تو والدین بناتے ہیں، او ینصرانہ، ہاں اگر اس کو عیسائی بناتے ہیں تو اس کے والدین بناتے ہیں، او یمجسانہ، یا اس کو مجوسی بناتے ہیں تو اس کے والدین بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اس کو مجوسی نہیں پیدا کرتا، میں اس کو یہودی پیدا نہیں کرتا، میں اس کو نصرانی پیدا نہیں کرتا، ارے میں نے تو اس کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام، آپ کے اس فرمان سے پتہ چلا کہ سب سے پہلی کمپنی، سب سے پہلی جو تربیت ہے اولاد کے لیے، وہ والدین کی کمپنی ہے۔ عزیزان محترم، پہلے ماں باپ کا نمبر ہے، پھر دوستوں کا، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، وہ تو بعد میں نمبر ہے۔ عزیزان محترم، اگر وہ بچہ اپنے ماں باپ کو تہجد پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں تہجد پڑھنے کا ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ ماں باپ کو اچھائی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو سنتوں کی خوشبو اس کے اندر پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ
اگر ماں باپ کا عقیدہ ہی درست نہیں، ماں باپ کا کردار ہی درست نہیں، ماں باپ کی گفتار ہی درست نہیں، ماں باپ کا طریقہ کار ہی درست نہیں، تو پھر وہ بچہ بھی بری صحبت کی وجہ سے بد کردار ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کی صحیح تربیت ہو، ہماری اولاد ہماری نیک نامی کا باعث بنے، ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار بننا پڑے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، یہاں تین باتیں ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ تین باتیں اولاد کی تربیت میں بنیادی عناصر رکھتی ہیں۔ نمبر ایک، حقوق اللہ، یعنی والدین اپنی اولاد کو سکھاتے وقت سب سے پہلے یہ پڑھائیں کہ سب سے پہلا حق تم پر کس کا ہے؟ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا ہے۔ دنیا ناراض ہوتی ہو تو ہو، لیکن رب ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کا ناغہ ہو جائے لیکن اللہ کے دربار کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تربیت کا بنیادی پہلو ہے۔ حقوق اللہ کو اجاگر کیا جائے، اپنی اولاد کو بتایا جائے کہ تمہارا خالق رب ہے، وہ تمہیں کھلاتا ہے، وہ تمہیں پلاتا ہے، اس کا حق ہے کہ اس کو راضی کیا جائے۔ تو حقوق کے لحاظ سے والدین اپنی اولاد کو یہ بتائیں کہ رب کا ہم سب پر حق ہے، لہذا اس حق کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس کو پھر بجا لانے کے لیے پوری زندگی اس کا دھیان بھی رکھنا ضروری ہے۔ عزیزان محترم، دوسرا جو حق ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اپنی اولاد کے جب تربیت کریں تو والدین پر فرض ہے کہ بتائیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم خاتم الانبیاء سرور کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے دل میں کائنات میں سب سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا نہیں ہوتی۔ جب تک ہم آپ کو محبوب اعظم نہ بنا لے اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرتے وقت اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے، ہمیں بتانا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات اطہر ہے کہ جن کی محبت رب کائنات کا ایک بہترین تحفہ ہے، لہذا ان کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی سنت کو اپنانا ہے اور پوری زندگی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گزارنی ہے۔ عزیزان محترم، تیسرا حق حقوق العباد ہے۔ اللہ اکبر، جب ہم اولاد کی تربیت کریں یہ سب سے اہم شعبہ ہے۔ اپنی اولاد کو اپنا حق بھی بتائے، ان کی والدہ کے حقوق بھی بتائے، سب کچھ بیان کرے، رشتہ داروں کے حقوق، خالاؤں کے حقوق، چچاؤں کے حقوق، محلے والوں پڑوسیوں کے حقوق، حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق، بچوں کو سارے حقوق سے آگاہی دلائے۔ یاد رکھ لیجئے، جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جائے گا اس کی سیرت میں نکھار آتا جائے گا، اور جب وہ چلتے چلتے جب وہ بالغ ہو جائے گا، بلوغت کی عمر تک پہنچ جائے گا، تو اس نے اپنے تمام شعبہ جات کے تمام اسباق مکمل کر لیے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں
حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں. سورہ لقمان میں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے، اس حال میں ان کو نصیحت کر رہے تھے، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس واسطے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. دوسرے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اے میرے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز پتھر میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کو ظاہر کر دے گا. اگر وہ نیکی ہے تو نیکی کا ظہور ہو جائے گا، وہ بھی سامنے آئے گی. لہذا اس بات کو ذہن میں رکھ لو کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے پوشیدہ نہیں. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی مہربانی کرنے والا اور خبر رکھنے والا ہے. آپ نے مزید فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور لوگوں کو اچھائی کا حکم کر، وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائی سے منع کر، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، میرے بیٹے جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں تم صبر کرنا، صبر کا دامن تم نے نہیں چھوڑنا. ان ذالک من عزم الامور، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جب انسانی جگر پگھلا دینے والی مصیبتیں آ جائیں، اس وقت جو صبر کر رہا ہے تو یقیناً وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے. عزیزان محترم، اب آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہماری ہدایت کے لیے کیا کچھ رکھا ہے. مزید آپ نے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنا رخسار لوگوں کے لیے ٹیڑھا نہ کر. رخسار ٹیڑھا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب کسی سے گفتگو کرے تو اس کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا، اس کو ذلیل نہ سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے چہرے کا یوں موڈ بنانا کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ تم کچھ نہیں ہو، میں بہت کچھ ہوں. یعنی حکم دیا کہ اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کرنا، لوگوں کو ذلیل نہ سمجھنا، لوگوں کو حقیر نہ سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا. عزیزان محترم، حضرت لقمان نے فرمایا تمہاری گفتگو کا انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پہ کبھی بھی اکڑ کر نہ چلنا، عاجزی کو زمین پر چلتے وقت برقرار رکھنا. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تبارک و تعالی اترانے والے، تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کے ساتھ پیار نہیں کرتا. مزید فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اے میرے بیٹے درمیانی چال چلنا، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو کچھ پست رکھنا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں جو بری آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے. عزیزان محترم، اب آپ دیکھیے اگر ہم ایک مرتبہ ہی روزانہ ہفتے میں اگر اس نصیحت کو جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی ہے کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نمبر 1. نمبر 2، چھوٹی سے چھوٹی برائی چاہے وہ پتھر میں ہو، آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کو ظاہر کر دے گا. یہ نہ سمجھنا کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا،
یاد رکھ لیجئے ہم سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن رب ذوالجلال کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ پھر یہ بھی فرما دیا ہے میرے بیٹے نیکی کر، برائی سے منع کر۔ جب تو نیکی کا حکم کرے گا، برائی سے منع کرے گا تو تجھے کچھ تکلیفیں بھی آئیں گی، اس تکلیفوں پر صبر کرنا، یہ صبر کرنا بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اور جب لوگوں سے گفتگو کر تو اپنا منہ ٹیڑھا نہ کر، ان کو حقیر نہ سمجھ، ان کو ذلیل نہ سمجھ اور اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھ۔ جب زمین پر چل تو وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر عاجزی کے ساتھ چل، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اترانے والے، فخر کرنے والے، تکبر کرنے والے سے پیار نہیں کرتا۔ جب زمین پر چلے وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، تو درمیانی چال چلنا، اپنی آواز کو پست رکھنا، اس لیے کہ اونچی میں بڑی سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ عزیزان محترم، کاش ہم اپنے بچوں کے سامنے اگر ہفتے میں ایک بار ہی ان آیات مقدسہ کا تلاوت کر لیں اور اس کا ترجمہ اپنے بچوں کو سنا دیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں اللہ تعالی ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ لیکن آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج کا مسلمان یہ جانتے ہوئے بھی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، آخری کتاب ہے، اب اور کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، اس کے باوجود ہم میں سے کتنے ہیں جو روز قرآن پڑھتے ہیں تو کتنے سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں تو کتنا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے کاش ہم قرآن پاک کو پڑھیں، پھر سمجھیں، پھر سمجھ کر اس کو اپنی زندگی پر نافذ کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں اللہ تعالی ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھ لیجئے اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے، ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن یہ کیا ہے؟ یہ نغمہ جبرائیل ہے، یہ کلام الہی ہے، یہ ہیرا کی روشنی ہے، یہ ہیرا کا نور ہے، یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے ابر کرم سے برسنے والی بارش ہے۔ اس کے ایک قطرے میں اتنی برکت ہے کہ اگر یہ جام اگر ہم اپنی اولاد کو پلائیں تو ان کی پیاس بجھ جائے گی، انہیں پھر کسی اور آئیڈیل کردار کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، انہیں فلم سٹار کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جب بھی پڑھیں گے قرآن سے سورت سامنے آ جائے گی اور اس سورت کی روشنی میں اپنی سورت کو سنوارتے چلے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو مدنی انعامات کے عامل بن جائیں اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں۔ الحمدللہ عز و جل اگر ہم مدنی انعامات کے عامل بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت سنتوں کی روشنی میں کر سکیں گے۔ اور انشاءاللہ عز و جل جب مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے سنتوں کا نور مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پھیلانے میں ہماری غیب سے امداد فرمائے گا۔ عزیزان محترم، سرکار دو عالم علیہ السلام نے اولاد کی تربیت کا ایک بڑا حسین نصاب دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے بچے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، من ہذا، اے بچے یہ تیرے ساتھ جو بڑا آدمی ہے یہ کون ہے؟ قال ابی، اس بچے نے کہا یہ میرے والد صاحب ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام اب اس بچے کی تربیت کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کا کتنا بڑا احسان ہے۔ عزتوں کے سارے سبق سرکار دو عالم علیہ السلام نے ہمیں خود پڑھائے ہیں۔ پھر والدین کو اپنے بیٹے اسلام کے لیے پیش کرتے وقت جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے، اس واسطے کہ بیٹوں کو شناخت ہی اسلام نے کروائی ہے۔ یہ تمہارے والد صاحب ہیں، ان کو رب ذوالجلال نے اتنا بڑا مقام دیا ہے۔ یاد رکھ لیجئے
اگرچہ اس کے والد زمانے کے غوث نہیں، ولی نہیں، کتب نہیں، وہ کوئی محدث اور مفسر نہیں، لیکن وہ جس کے بھی والد صاحب ہیں اس کے لیے اس کا کیا مرتبہ ہے۔ آئیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹے کبھی بھی چلتے وقت اپنے باپ سے آگے نہ چلنا۔ اب دیکھیے تربیت کی جا رہی ہے، جب باپ بیٹا دونوں ساتھ جا رہے ہوں تو فرمایا بیٹا اپنے باپ سے آگے نہ چلنا کہ تیری پیٹھ ان کی طرف ہو جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، اور کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے تمہارے والد صاحب کو گالی دی جائے، یعنی تم کسی کو گالی دو تو وہ جواباً تمہارے باپ کو گالی دے، لہذا تمہاری وجہ سے تمہارے والد کو گالی مل جائے گی، اس لیے فرمایا اپنے والد کو گالیاں نہ دلواتے رہنا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے ایسا کام نہ کرنا کہ تمہارے باپ کو تجھے گالیاں دینی پڑ جائیں، اپنے باپ سے گالی طلب نہ کرنا۔ یا اس لفظ کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایسی حرکت تم کرو کہ تمہارے والد غصے میں ہوں اور تمہیں کچھ کہنا پڑ جائے، تو ایسا موقع اپنے والد صاحب کو فراہم نہ کرنا، نہ ان کے آگے چلنا، نہ ان کو گالی دلوانا، نہ ان سے گالی لینے کا موقع پیدا کرنا۔ پھر سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا جب تم دونوں یعنی باپ بیٹا جب کہیں اکٹھے جاؤ تو اپنے والد کے بیٹھنے سے پہلے تم نہ بیٹھنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے والد کھڑے ہوں اور تم ان سے پہلے بیٹھ جاؤ، ان سے پہلے نہ بیٹھنا۔ یہ کتنے حسین اور زرین اصول ہیں، دنیا کا مکمل نظام اس کے اندر موجود ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تم ان سے پہلے نہ بیٹھنا۔ پھر آپ نے فرمایا کبھی بھی نام لے کر اپنے ابا جی کو نہ پکارنا۔ اب دیکھیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس بچے کو یہ اصل دیا تو مطلب یہ نہیں تھا کہ اسی تک محدود رہے، بلکہ مطلب یہ تھا کہ قیامت تک جتنی بھی میری امت ہے سارے بچوں کو یہ سبق پڑھایا جائے۔ عزیزان محترم، سرکار دو عالم علیہ السلام نے ہمارے بچوں کی تربیت فرمائی ہے۔ اے کاش وہ مائیں، وہ بچیاں، وہ بہنیں جو میرے اس بیان کو سن رہی ہیں وہ بھی اپنے بچوں کی اسی خطوط پر تربیت کریں۔ عزیزان محترم، آج ہم اپنے مشائخ کا تو ادب کرتے ہیں، اپنے مشائخ کا ادب کرتے ہیں، اساتذہ کا ادب کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ والدین کا جو ادب ہے یہ تو ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے۔ جتنا احسان والدین کا بچے پر ہے وہ تو ایک مستقل احسان کا شعبہ ہے، لہذا اگر ہم اپنے مشائخ کا احترام کرتے وقت اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ ہم ان سے آگے نہ چلیں، تو والدین کے بارے میں تو اصل نص موجود ہے، نص میں موجود ہے کہ والد اگرچہ تمہارا ان پڑھ ہے، جاہل ہے، عام انسان ہے، لیکن اس کا والد ہونا تمہارے لیے اس کی بہت بڑی شان ہے، لہذا اس کے آگے نہ چلو، جب بیٹھنے کا وقت آئے اس سے پہلے نہ بیٹھو، بالخصوص اپنے ذہن میں رکھو۔ اور پھر اس انداز میں ساری صورتحال کو واضح کر دیا کہ آداب یہاں بھی پیش نظر رکھو، جیسے دیگر مقامات پر آداب ہیں ایسے ہی یہاں بھی ہوں، کبھی بھی اپنے ابا جی کا نام لے کر نہ پکارو، بلکہ ادب کا جو قرینہ ہے اس کے مطابق اپنے والد کو بھلاؤ۔ تو والدین تربیت کرتے وقت سمجھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بات بتانی ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ ہم کونین کے بادشاہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہوئے اپنے والدین کا ادب کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے ہماری اولاد کی خود تربیت کی ہے، لہٰذا ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے کسی قسم کی جھجک اور شرم نہیں کرنی چاہیے۔ عزیزان محترم، حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو خواہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں ان کو نماز کا حکم دو، اس حالت میں کہ ان کی عمر 7 سال ہو جائے۔
7 سال کی عمر میں باقاعدہ ان کے ذہن میں ڈالو کہ تم نے آخری سانس تک نماز پڑھنی ہے۔ اپنی اولاد کو حکم دو کہ رب کے دربار کی حاضری ہے اور تم نے نماز پڑھنی ہے، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو اب انہیں مارو، یعنی مناسب سزا دو اور رب ذوالجلال کے دربار کی طرف متوجہ کرو۔ اب عزیزان محترم، کوئی ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرے گی؟ ارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت پیار کرتے ہیں۔ حشر کے دن جب ماں بیٹے کو بھول جائے گی، اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو نہیں بھولیں گے۔ جس وقت اس امتی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملجا اور مأوا ہوں گے۔ گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا۔ دلہن شفاعت بنے گی، دلہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے۔ صراط و میزان، مومن کوثر، یہی وہ عالی مقام ہوگا۔ انا لہا کہہ کے عاصیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں، انا لہا کہہ کے عاصیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں۔ عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا۔ اس واسطے جو سرکار دو عالم علیہ السلام نے مارنے کا حکم دیا تو یہ نہیں ہے کہ سرکار کو کوئی پیار نہیں ہے، نہیں نہیں، ایسا نہ کہے۔ یا ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، کوئی ماں کہے کہ میں اپنے بیٹے کو کیسے ماروں، ارے یہ تو 10 سال کا ہو گیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، سرکار دو عالم علیہ السلام اپنی امت سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ اور یہ جو آج کل جملہ کہا جاتا ہے مار نہیں پیار، یہ جملہ کہا جاتا ہے مار نہیں پیار، اس طرح کی باتیں آج کل ہو رہی ہیں، لیکن یاد رکھ لیجئے سرکار دو عالم علیہ السلام جہاں پیار کرتے ہیں وہاں مار کی طرف بھی توجہ دلا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزید حکم دیا، فرمایا جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر جدا جدا کر دو۔ بہنیں اور بھائی اکٹھے نہ سوئیں، ایک ہی بستر میں وہ نہ رہیں، ان کو جدا جدا کرو۔ قیامت تک کی حکمتیں، قیامت تک کا شعور اور قیامت تک کے اجالے اس مقام تک نہیں جا سکتے جہاں سے صدیوں قبل اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ گزر رہی تھی، اور جہاں آپ کی سوچ کی پرواز تھی۔ عزیزان محترم، پتہ یہ چلا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام صرف کلمہ پڑھانے نہیں آئے تھے، بلکہ کلمہ پڑھا کے سونے کے طریقے بھی بتانے آئے تھے، گھر بسانے آئے تھے، گھر بنانے آئے تھے، امتی کو آداب سکھانے آئے تھے۔ ہم کیوں دیکھیں کسی اور کو جس کے گھر کچھ نہ ہو وہ کسی سے مانگتا پھرے؟ ارے جس کا گھر بھرا ہوا ہو وہ کسی کے آگے ہاتھ کیوں پھیلائے؟ ہم دنیا کے بنائے ہوئے ضابطوں کی بھیک کیوں مانگیں؟ تو یاد رکھ لیجئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ضابطہ دیا جہاں ننھے اور ننھی کو سلانے کا طریقہ بھی موجود ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، تیسری حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں بچہ یا بچی پیدا ہونے کے بعد جب وہ اس عمر کو پہنچ جائیں کہ جب زبان سے کوئی لفظ بول سکتے ہیں تو ان کو ایٹیکیٹ نہ سکھاؤ بلکہ ان کو کیا پڑھاؤ؟ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ۔ اپنی اولاد کو سب سے پہلے جو پڑھاؤ تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھاؤ۔ عزیزان محترم، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں کوئی امی سکھاتا ہے، کوئی ابو سکھاتا ہے، کوئی ڈیڈی سکھاتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے بچے کو جو تلقین کی جائے
اس کے کان میں کوئی آواز جائے یا نہ جائے، سب سے پہلے جس طرف وہ دیکھے، چاہے ماں کی طرف دیکھے، باپ کی طرف دیکھے، بڑی بہن کی طرف دیکھے، بھائی کی طرف دیکھے، چاچا کی طرف، ماموں کی طرف، خالہ کی طرف، پھوپھی کی طرف، دادا کی طرف، نانا کی طرف، جس کی طرف بھی دیکھے اس کو ایک ہی آواز آئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، جب ہر طرف سے اس کو یہ صدا سنائی دی جائے گی، جو پہلے دن جو بولے گا تو یہی بولے گا، لہٰذا اس کے گرد کلمہ اسلام کا پہرا ہونا چاہیے کہ جدھر بھی دیکھتا ہے، پھوپھی بھی کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خالہ بھی یہی کہتی ہے۔ اب بچے کے ذہن میں یہ نقش ہو جائے گا، اور ایسا نقش ہوگا کہ خدا کی قسم آخری سانس تک پھر یہ کلمہ برقرار رہے گا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَافْتَحُوا عَلَىٰ صِبْيَانِكُمْ، اپنے بچوں کا جب افتتاح کرو تو اس کی زبان پر پہلا لفظ جو آئے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔ پھر فرمایا وَلَقِّنُوهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ، انسانی زندگی کے دو کنارے ہیں، ایک آغاز، دوسرا اختتام۔ فرمایا جب بچہ بولنا سیکھے تو اس کی زبان پر اللہ کا نام آنا چاہیے۔ ارے جب اللہ کا نام آئے گا، حدیث پاک میں آتا ہے، ادھر اس کی زبان سے لفظ اللہ نکلے گا، ادھر اس کے والدین کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسرا فرمایا وَلَقِّنُوهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ، جب اس کی موت کا وقت قریب آئے تو اس کو یہ نہ کہو کہ کلمہ پڑھے، بلکہ اس کے سامنے کلمہ پڑھا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تکلیف میں ہو، بیماری میں ہو، اور تکلیف کی وجہ سے وہ کلمے کا انکار کر دے اور اسے نقصان ہو جائے، لہٰذا جب وہ نزا کے عالم میں ہو اس کے سامنے کلمہ پڑھا جائے تاکہ اسے کلمہ یاد آ جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان عظمت نشان ہے کہ جس بندے کی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، اس کی زندگی اگرچہ 1000 سال کی ہو، لیکن اس کلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ 1000 سال کا گناہ بھی اس سے نہ پوچھا جائے گا۔ مطلب یہ ہے جب وہ پیدا ہوا، جب بھی اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری تھا، جب وہ اس دنیا سے جا رہا تھا، جب بھی اس کی زبان پر کلمہ طیبہ تھا، ان دونوں کلموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ درمیانی عرصے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، ہم اپنی اولاد کی اگر صحیح تربیت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، جب بچہ روئے، ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ، اللہ تعالیٰ انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور ان کا سایہ رحمت ہم پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ کہ جب بچہ روئے، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بچے کو گالی نہ دو، کیونکہ جب بچہ روتا ہے تو 3 حالتوں میں سے وہ ایک حالت میں ہوتا ہے۔ فرمایا بچے کی عمر اگر 1 دن سے لے کر 4 مہینے تک ہو تو فرمایا بچے کو گالی نہ دو، اس لیے کہ جب وہ بچہ روتا ہے تو اللہ کی وحدانیت بیان کرتا ہے۔ فرمایا جب بچے کی عمر 8 مہینے تک ہوتی ہے، فرمایا اسے گالی نہ دو، بلکہ وہ صلی علی النبی المختار، وہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ جب بچے کی عمر 2 سال تک ہو اور بچہ روئے، اسے گالی نہ دو، اس لیے کہ وہ ماں باپ کی مغفرت اور ان کے لیے استغفار کرتا ہے۔ عزیزان محترم، منحوس تو وہ ہو جو نبی پر درود و سلام نہ پڑھے، منحوس تو وہ ہو جو ماں باپ کے لیے استغفار نہ کرے۔ ارے یہ تو اللہ کی وحدانیت بیان کر رہا ہے، نبی پر درود و سلام پڑھ رہا ہے اور ماں باپ کی بخشش کی دعا کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ روئے اسے گالی نہ دو، اس لیے کہ بچہ روتا ہے یا تو اللہ کی وحدانیت بیان کرتا ہے
یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے یا اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3530۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس مال بھی ہے مگر آگے میری اولاد بھی ہے، یعنی میں صاحب اولاد ہوں، مگر میرے ابا جی میرا مال لینا چاہتے ہیں، میں تو خود بچوں والا ہوں، مجھے خود ضرورت ہے، لیکن میرے والد میرے بچوں کو نہیں دیکھ رہے، وہ کہتے ہیں مال مجھے دو۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، جب تم اس کے ہو تو تمہارا مال بھی اس کا ہے، اس واسطے غصہ نہ کرو، اگر وہ چاہتے ہیں تو اسے دے دو، لیکن انہیں بھی خیال کرنا چاہیے کہ اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھی تو ایسے سخت دل نہیں ہوں گے کہ ان کے بچوں کا لقمہ چھین کے لے جائیں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون دیا ہے اس میں واضح کیا کہ اولاد کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس کے والدین کا اس کے لیے کیا مقام ہے، اور یہ بات یقیناً بڑی اہم ہے کہ جو شخص اپنے والدین کا لحاظ کرے گا تو اس کی اولاد یقیناً اس کا لحاظ کرے گی، اس کا ادب کرے گی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، ایک کاش اس کو ہم اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں، فرمایا تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے اچھا سلوک کریں گے۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے، ہمارے ساتھ خیر خواہی کرے، ہمارے ساتھ مہربانی کرے، تو ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی چاکری کرنی چاہیے، ان کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دینا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اولاد کو بھی ہمارے لیے خیر خواہی کا ذریعہ بنا دے۔ عزیزان محترم، سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک مزید ارشاد فرمایا، یہ وہ ارشاد ہے کاش اس کو ہم اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں۔ فرمایا وَإِفُّ تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ، خود پاک دامن بنو، تمہاری عورتیں خود پاک دامن بن جائیں گی۔ تم اپنی آنکھ کو بچاؤ، تم اپنے آپ کو پاک رکھو، اپنا کردار صحیح رکھو، بے حیائی سے بچو، تمہاری عورتیں گھروں سے باہر نہ نکلیں، ہماری خواتین پردے میں رہیں، اور ہماری خواتین ہماری احترام کریں، کسی طرح کی عریانی اور فحاشی کا ارتکاب نہ کریں۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں تم جو ان سے یہ تقاضا کرتے ہو تو اس سے پہلے میرا تم سے یہ تقاضا ہے کہ تم کو پورا کرو، مطلب یہ ہے کہ تم خود با کردار بن جاؤ، تم خود با حیا بن جاؤ، تمہاری خواتین بھی با حیا بن جائیں گی۔ یعنی اگر ہم پاک دامن بن جائیں گے، با کردار بن جائیں گے، انشاءاللہ عز و جل ہماری ماں بہن بیٹی کی طرف کوئی گندی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ افو تعف نساؤکم، اگر ہم پاک باز بن جائیں تو ہماری بیویاں، ہماری اولاد، ہماری بچیاں، ان تمام کے اندر پاک دامنی آ جائے گی، پاکیزگی آ جائے گی، وہ پاک دامن بن جائیں گی۔ عزیزان محترم، دیکھیے نا کتنا پیارا اصول ہے، فرمایا تم با کردار بنو گے، تمہارے گھر کی خواتین با کردار بن جائیں گی، تم با حیا بن جاؤ گے، تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو گے، جو تقاضا تم اپنے بچوں سے کر رہے ہو، بچیوں سے کر رہے ہو، پہلے تم میرا تقاضا پورا کرو، تم خود با حیا بن جاؤ، با کردار بن جاؤ، تمہاری اولاد با کردار اور با حیا بن جائے گی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان ہے اپنی اولاد کو قرآن مجید سکھاؤ، مزید فرمایا اللہ کے نبی کی محبت سکھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، جب ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھائیں گے، قرآن سکھائیں گے، اپنی اولاد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں گے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں اللہ تعالی ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔
سرکار دو عالم علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنیے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس باپ پر رحم کرے جس نے اپنی اولاد کی فرما برداری میں مدد کی ہے، یعنی اس طرح مدد کی کہ وہ بیٹا اپنے باپ کی بات مانتا رہے۔ عزیزان محترم، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، جب بچہ اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہے اور ماں باپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ کی اس پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آپ کے پاس آ کر اپنے بیٹے کی شکایت کی۔ یہ سن کر آپ نے اس سے ایک سوال کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ تم نے اپنے بیٹے کے لیے کوئی بد دعا کی ہو؟ ایسا کبھی ہوا کہ تم نے کوئی ایسے لفظ بولے ہوں جن میں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹوں کو تباہ و برباد کر دے؟ اس نے کہا نعم، ہاں ایسا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر وہ خراب نہیں ہوا، اسے تو تو نے خراب کیا ہے، تیرے جملوں نے اس کو خراب کیا ہے، تیری وجہ سے وہ خراب ہوا ہے۔ عزیزان محترم، آج ہمارے یہاں ماں باپ جب بچہ کوئی غلطی کرتا ہے، بچہ کوئی پریشان کرتا ہے ماں باپ کو، تو ماں باپ اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کرتے ہیں تو اللہ تجھے برباد کرے، اللہ تعالیٰ تجھے کبھی خیر نہ دکھائے، اللہ تعالیٰ تجھے رسوا کرے، یعنی اس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے ماں باپ کی دعا عرش سے جا کر ٹکراتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ خراب نہیں ہوا بلکہ اسے تیری بد دعا نے خراب کیا ہے، اسے تیرے جملوں نے خراب کیا ہے۔ لہٰذا اگر بچے کو اگر کبھی غصہ بھی آ جائے، بچے پر غصہ آ جائے، تو بجائے اس کو بد دعا دینے کے اگر دینا ہے تو پھر اسے دعا دی جائے کہ اللہ تعالیٰ تجھے مدینہ شریف کی ہوا کھلائے، اللہ تعالیٰ تجھے سرکار دو عالم علیہ السلام کے قدمین میں پہنچا دے، اللہ تعالیٰ تجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرما دے۔ یعنی زبان سے جب بھی لفظ نکالے اچھے الفاظ نکالیں، خدا نہ خواستہ برے الفاظ نکالیں گے اس سے اولاد کا جو مستقبل ہے وہ تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جو فرمایا، جو بندہ اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ بیٹا تو پڑھ گیا، یہ فائدہ تو ہو گیا، لیکن باپ کے پڑھانے پر اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ عزیزان محترم، کاش ہم اپنے بچے کو قرآن پاک کی تعلیم دلائیں، قرآن پاک کے علوم سے آشنا کرائیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، کاش وہ ہماری مائیں بہنیں بچیاں اس واقعے پر توجہ دیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ جب اس واقعے کو وہ سنیں گی اور اس بات کا ارادہ کر لے گی کہ ہمیں اپنی اولاد کی اس طریقے سے تربیت کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی ہماری ضرور امداد فرمائے گا۔ مدینہ شریف میں ایک بہت بڑے امام ہوئے ہیں جن کا نام ہے ربیہ رائی۔ امام ربیہ کے والد کا نام تھا فرخ۔ بنو امیہ میں حضرت فرخ جہاد پر نکل گئے۔ یہ زمانہ مسلسل جنگوں کا زمانہ تھا، کئی سالوں تک مجاہدین جنگوں میں رہتے تھے، اور یہ ایسا واقعہ تھا کہ حضرت فرخ جب گھر سے گئے تو ان کی اہلیہ امید سے تھی، حضرت ربیہ ان کے وطن میں موجود تھے۔ حضرت فرخ جب گھر پر گئے، گھر سے چلے گئے، پیچھے بیٹے کی ولادت ہوئی اور اس بیٹے کو ربیہ رائی کہا جانے لگا۔ حضرت فرخ اپنی اہلیہ کے پاس 30,000 دینار چھوڑ کر گئے تھے۔ عزیزان محترم، اتفاق ایسا ہوا کہ جب حضرت فرخ 27 سال کے بعد جب مدینہ شریف آئے تو بیٹا بڑا ہو گیا، پڑھ گیا، اور امام ربیہ رائی دنیا میں مشہور ہو چکا تھا ان کا بیٹا۔ جب حضرت فرخ اپنے گھر پر آئے، اب گھوڑے پر سوار ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے، آپ اپنے دروازے کو نیزے سے کھٹکھٹا رہے ہیں۔ جب دروازہ کھلا تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے۔ اب حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو پہچانتے نہیں ہیں، حضرت فرخ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانتے۔
آپس میں تکرار ہو گئی، یہ پردے والا گھر ہے اور اس پردے والے گھر میں یہ آنے کا کون سا انداز ہے؟ حضرت فاروق کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے، میں کسی غیر محرم کو اپنے گھر میں کیسے دیکھ رہا ہوں؟ چونکہ حضرت فاروق حضرت ربیہ سے ناواقف ہے، حضرت ربی اپنے والد حضرت فاروق سے ناواقف ہیں، جھگڑا ہو گیا۔ جب بیچ بچا ہوا کہ چلو دونوں میں صلح صفائی کرا دی جائے، تو حضرت ربیہ رائی ان کی والدہ ماجدہ نے دیکھا کہ یہ تو حضرت فاروق ہیں جو میرے شوہر ہیں اور حضرت ربی ان کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے لوگو ہٹو، میں ان دونوں کے درمیان صلح کراتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ربیہ رائی اور کوئی نہیں، یہ حضرت فاروق کے بیٹے ہیں اور حضرت فاروق حضرت ربیہ کے والد ماجد ہیں۔ عزیزان محترم، جب باپ بیٹے نے ایک دوسرے کا تعارف ہوا تو باپ بیٹا دونوں بغل گیر ہو گئے، دونوں بہت روئے، آپس میں معانقہ کیا کہ ہم دونوں کا تعلق کتنا قریبی تعلق تھا، لیکن ہم آپس میں الجھ رہے تھے۔ اس لیے ادب و احترام کے ساتھ حضرت ربیہ رائی نے اپنے باپ کو وصول کیا اور گھر میں لے گئے۔ اب باتیں ہو رہی تھی، امام ربیہ رائی کے والد نے اپنی زوجہ سے کہا میں تمہیں 30,000 دینار دے کر گیا تھا، وہ پیسے کہاں ہیں؟ ان کا بندوبست کرو، چونکہ میں اتنے سالوں کے بعد آیا ہوں، اب مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ امام ربیہ رائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام دیا تھا، آپ مسجد نبوی میں شیخ الحدیث تھے، حدیث پڑھاتے تھے۔ والد صاحب کو حضرت ربیہ گھر میں چھوڑ کر اپنی کلاس میں چلے گئے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، حضرت ربیہ رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی استاد ہیں۔ مسجد نبوی شریف میں اتنا بڑا مجمع لگا ہوا ہے، امام ربی آپ کے سر پر ایک بہت بڑا تاج ہے محدثین والا، اور وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر احادیث کریمہ کا درس دے رہے ہیں۔ جب ظہر کا وقت ہوا، امام ربیہ رائی کی امی نے کہا جاؤ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ کر آ جاؤ، وہ جو خزانہ میں نے دفن کیا ہے آپ آتے ہیں تو میں نکال کر دے دوں گی۔ امام ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جب مسجد میں آئے تو مسجد میں دیکھا کہ ایک نور نگر بنا ہوا ہے، وہ تو مسجد شریف ویسے ہی نور نگر ہے۔ عزیزان محترم، اس نور نگر میں ایک محدث ہے، زمانہ نگاہ جھکا کر بیٹھا ہوا ہے، بڑے بڑے بزرگ ہیں، امام مالک علیہ رحمت الرحمن جیسے بزرگ بھی ہیں، حضرت ربیہ رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں بیٹھے حدیث پڑھا رہے ہیں۔ جس وقت حضرت فاروق داخل ہوئے حیران رہ گئے، کہنے لگے اتنا بڑا استاد کون ہے؟ ابھی پہلی ملاقات سے شناشائی ابھی پوری نہیں ہوئی، بیٹے کو بھی صحیح طرح دیکھا بھی نہ تھا، گھر میں انداز بدلا ہوا تھا، حالت بدلی ہوئی تھی، یہاں حالت کچھ اور تھی، یہاں محدث تھے، محدث کی صورت میں بیٹھے تھے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ محدث کے کپڑے خوبصورت ہو، امامہ وقار والا ہو، اور اس انداز میں بیٹھ کر پڑھائے۔ امام ربیہ رائی کو ان کے ابا جی پھر بھی نہ پہچان سکے۔ اب وہ کہنے لگے، لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ زمانے کا امام کون ہے؟ یہ اتنی عظیم شخصیات اس کے سامنے بیٹھی ہیں، یہ حدیث کون پڑھا رہا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تمہارا بیٹا ربیہ رائی ہے، وہ حدیث پڑھا رہا ہے۔ ارے یہ زمانے کا محدث بن چکا ہے، یہ بہت بڑا امام ہے۔ عزیزان محترم، حضرت فاروق اپنی قسمت پر حیران ہے، میں جانتا ہی نہیں تھا کہ میرے گھر میں ایسا نور موجود ہے اور اس کے اندر اتنی چمک موجود ہے۔ نماز پڑھ کر آئے، بیوی سے کہنے لگے میں قربان جاؤں ربیہ رائی کی عظمتوں پر، کس انداز میں اللہ نے اس کو مقام دیا ہے۔ میں حیران ہوں تمہاری محنت پر کہ 27 سال میں گھر میں داخل نہیں ہوا، یہ کردار ہے اے ربیہ کی ماں تمہاری محنتوں کا اور تمہاری شفقتوں کا کہ تم نے تربیت کا حق ادا کر دیا ہے۔ عزیزان محترم، وہ کہتے ہیں کہ میں گھر کو خالی چھوڑ کر گیا تھا، لیکن جب آیا ہوں تو اس میں میرا بیٹا بھی ہے اور وہ زمانے کا امام بھی ہے۔ اب دیکھیے، اگر کوئی عام خاتون ہوتی تو وہ 30,000 دینار ویسے ہی خرچ کر دیتی،
نہ بیٹے کی نگرانی ہوتی، نہ کوئی کام ہوتا۔ آج کل ایسا ہی ہوتا ہے، وہ لوگ جو بیرون ملک رہتے ہیں، لاکھوں روپیہ وہ بھیجتے ہیں، پیچھے ان کی اولاد خراب ہو جاتی ہے، شرابی بن جاتی ہے، زانی بن جاتی ہے، جواری بن جاتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا، اولاد کی صحیح تربیت کا اہتمام ہی نہیں ہوتا۔ لیکن آہ قربان جائیں ربیہ رائی کی ماں کی عظمتوں پر، کتنا روشن دماغ تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں اپنے بیٹے کا نام، اپنے بیٹے کا ٹائم بھی ضائع نہیں ہونے دیا، پھر اس کو تعلیم میں لگایا۔ پوری دنیا اس وقت نظریں اٹھا کر یہ دیکھتی تھی کہ یہ زمانے کا امام ربیہ رائی جا رہا ہے۔ جس وقت حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جی نے اپنے بڑے ہی اچھے اثرات کا اظہار کیا، تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی کہنے لگی، مجھے ایک بات کا جواب دو، یہ جو تم نے مسجد نبوی میں منظر دیکھا، اس کو تم دیکھ کر آئے ہو، میں تم سے اس وقت یہ پوچھنا چاہتی ہوں، مجھے یہ بتاؤ کیا تمہیں 30,000 دینار چاہیے یا زمانے کا امام ربی چاہیے؟ تم کیا لینا پسند کرتے ہو؟ حضرت فاروق کہنے لگے، مجھے 30,000 دینار سے کیا ہوتا ہے، اتنا بڑا امام تو کروڑوں میں بھی نہیں ملتا جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ حضرت فاروق کہنے لگے، مجھے دینار نہیں چاہیے، خدا کی قسم مجھے تو ربیہ چاہیے۔ پھر حضرت ربیہ کی والدہ کہنے لگی، میں نے تیرا 30,000 ضائع نہیں کیا، میں نے خرچ کر کے تیرے بچے کو پڑھایا ہے، یہ میں نے کہا تھا کہ میں نے وہ خزانہ دفن کیا ہے، خدا کی قسم میں نے اس کو ضائع نہیں کیا بلکہ میں نے اس کو خرچ کر کے تیرے بیٹے کو پڑھایا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت فاروق رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنے لگے کہ میری زوجہ نے میرے ساتھ وفا کی ہے، دیانت کی ہے، خیانت نہیں کی، میرا پیسہ خرچ کیا ہے، اس کو اس انداز میں خرچ کیا ہے کہ آج پورا زمانہ میرے بیٹے کی امامت کا منظر دیکھ رہا ہے۔ عزیزان محترم، کاش آج کی مسلم خاتون، آج کی ہماری مائیں بہنیں بچیاں اپنے دل کے کسی گوشے میں یہ بات محفوظ کر لیں، یہ تڑپ رکھ لیں کہ مجھے اپنے بیٹے کو زمانے کا امام بنانا ہے، زمانے کو، دنیا کو ایک امام دینا ہے، دنیا کو ایک فقیہ دینا ہے، دنیا کو ایک محدث دینا ہے، دنیا کو ایک مفسر دینا ہے۔ ہاں دنیا میں روشنی کا ایک مینار، دنیا میں روشنی کا ایک مینار بنانا ہے، روشنی کا سامان پیدا کرنا ہے۔ یہ کائنات اندھیروں سے بھری ہوئی ہے، میں نے زمانے کو ایک چراغ دینا ہے۔ اے کاش دنیا بدبو سے بھر گئی ہے، میں نے زمانے کو ایک غلاب دینا ہے۔ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے چور پیدا ہو گئے، لٹیرے پیدا ہو گئے، میں نے زمانے کو ایک محافظ دینا ہے۔ اس دنیا کے اندر ایمان اور امن کے لٹیرے ہیں، خودکش حملے کرنے والے ہیں، ہاں میں نے امن اور ایمان کا پہرے دار دینا ہے۔ اے کاش اگر یہ تڑپ لے کر ہماری مائیں بہنیں بچیاں اگر یہ تڑپ اپنے دلوں میں رکھ لیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، انشاءاللہ عز و جل اگر شوہر موجود ہے تو خود خاوند کو اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے اس انداز میں سوچنا چاہیے کہ کل جب میرا جنازہ اٹھے، میرے گھر سے چارپائی نکلے تو جنازے کے ہمراہ فرشتے بھی ہوں کہ یہ ایک محدث کا والد ہے، ہاں یہ محدث کا باپ ہے۔ عزیزان محترم، بات تو یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کرم فرمایا، آج ہمیں اس جگہ پر آنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اے کاش ہماری مائیں بہنیں بچیاں جو باتیں میں نے عرض کی ہیں، اگر اس کو ہم اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں، انشاءاللہ اگر ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے بچے کو دوسرے علوم سے آشنا نہ کرائیں، ہم کہتے ہیں اسے ڈاکٹر بھی بنائیں، انجینئر بھی بنائیں، پروفیسر بھی بنائیں، اسے ماسٹر ڈگری بھی دلائیں، اسے سب کچھ سکھائیں، لیکن پہلے اسے مسلمان بنائیں، ہاں اسے نبی کا غلام بنائیں۔ یاد رکھ لیجئے، اگر وہ ڈاکٹر بھی ہو، نبی کا غلام بھی ہو، انجینئر بھی ہو، نبی کا غلام بھی ہو، پروفیسر بھی ہو، نبی کا غلام بھی ہو، وہ چلتا پھرتا نیکی کی دعوت کا
عملی جامع ہو۔ عزیزان محترم، اگر ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں گے انشاءاللہ عز و جل مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک وہ نور کا مینارہ بنے گا، نبی کا غلام بن کر نبی کی سنتوں کا پرچار کرے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوگی، ہر طرف نور ہی نور ہوگا، ہر طرف جہاں چور لٹیرے ہیں وہاں الحمدللہ وہ محافظ بن کر ایمان کا، امن کا پہرہ دار بن کر رہے گا، اور انشاءاللہ عز و جل لوگوں کی اصلاح کرتا رہے گا، اور وہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا غلام بن کر اپنی زندگی گزارے گا۔ کاش ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے سے ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے، اپنے نبی کے غلاموں میں شامل فرمائے، اور مالک و مولا تیری بارگاہ میں یہی دعا ہے، جو کچھ ہم نے کہا ہے سنا ہے اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ عز و جل وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، جو کچھ ہم نے کہا ہے سنا ہے اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اہل و عیال کی اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایک با کردار اور ایک با حیا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کا غلام بنا دے۔ یا اللہ نیکی کی دعوت دینے والا بنا دے۔ یا اللہ دین اسلام کی نشر و اشاعت میں ہم سب کا حصہ لکھ بھی لے اور قبول بھی فرما لے۔ مالک و مولا تو ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی بھی ناراض نہ ہونا۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک